آپ نے گلگت بلتستان کے بارے میں ایک بل جو ہے مجوزہ وہ پرائم منسٹر کو پیش کر دیا ہے، تو اس میں کیا ایڈوائس کیا گیا ہے؟ ایسا ہے نا صابر صاحب کہ جب یہ سب چیزیں چل رہی تھیں اور پھر ان دی اینڈ یہ پالیسی ڈیسیجن پھر لیا گیا کہ گلگت بلتستان کو پروونشل سٹیٹس دینا چاہیے، اس میں بہت سمجھیے کہ 2.5-3 سال ڈسکشن ہوتا رہا، کیونکہ یہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے۔ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ اس میں یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی ریزولوشنز ہیں، اور ہم سب پاکستانی جو ہیں ہارڈ کور، جس طرح ہم لوگ کشمیر کے لیے دل ہمارا آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ کتنا حساس ایک ٹاپک ہے، تو نیچرلی اس میں ایک تو وہاں کے لوگوں کا سینٹیمنٹ، وہ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ تو پاکستانی ہیں، ہم لوگ تو اندر سے بالکل ہمیں آپ میں کوئی فرق نہیں ہے، واقعی ہمارے بھائی ہیں جس طرح وہ ہیں ہمارے۔ دوسرے ہمارے لیے انٹرنیشنل لا، یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز، وہ تمام کی تمام ایسی ہیں کہ کوئی ایسی اس میں ڈرافٹنگ ہو، اس میں ایسا لیجسلیشن ہو کہ ذرا سا بھی وہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت بات کر رہے ہیں گلگت بلتستان؟ جی سر، جی سر، ہم اے جے کے کی بات نہیں کر رہے ہیں، اور جو کوئی یہ کہہ رہا ہے نا کہ اے جے کے، تو اس پہ آتے ہیں پہلے گلگت بلتستان۔ گلگت بلتستان کے لیے پورے انٹرنیشنل لا کو دیکھا گیا، اس کے اندر کم سے کم کوئی 100-150 ریفرنسز اور کتابیں چیک کی گئیں، اور ان تمام ڈسکشن کے بعد انٹرنیشنل لا، کانسٹیٹیوشن، کمپیریٹیو کانسٹیٹیوشن، لیجسلیشن، اور پی ایم نے یہی مجھے کہا کہ یار یہ اتنا ٹرکی معاملہ ہے کہ یہ تم نے اس کو کرنا ہے، اور ذرا سا، اور میں نے کہا سر ٹائم لگے گا، کیونکہ ان کا نہیں ٹائم نہیں، فوراً مجھے کر کے دو، تو وہ میں نے پھر کوئی مہینہ لگا مجھے، کیونکہ پورا کانسٹیٹیوشن دیکھنا، کمپیریٹیو کانسٹیٹیوشنل لا چیک کرنا، انڈیا کا کانسٹیٹیوشنل اسکیم ہے وہ چیک کرنی، انٹرنیشنل لا سارا دیکھنا، تو وہ اب سارا کا سارا ڈرافٹ جو ہے میرے خیال میں 2.5-3 ہفتے ہو گئے کہ ہم نے اس کو سبمٹ کیا ہے، 2 ہفتے ہو گئے پرائم منسٹر صاحب کو، اور نیچرلی میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں، کیونکہ پی ایم نے مجھے کہا تھا اور ایک کانفیڈینشیل چیز تھی۔ آج انہوں نے کیبنٹ میں مجھے کہا اچھا جی ٹھیک ہے، تم کم سے کم اسٹیک ہولڈرز ہیں، چیف منسٹر ہیں جی بی کے، کشمیر کے منسٹر ہیں، ان سب سے تم شیئر کرو، پھر دیکھو، تو اس کے اندر دیکھیں موٹی چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کے اندر نیچرلی ڈیٹیلز بعد میں شیئر کریں گے، بلکہ ڈرافٹ بھی سب کو دیں گے بعد میں جب ایک کنسنسس بلڈ اپ ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی، سینٹ، اور وہاں کی جو پروونشل اسمبلی ہونی ہے، تو اس کے اندر کتنے جی بی کے نمائندے ہوں گے، ریپرزنٹیٹیوز ہوں گے، پھر اس میں سے ڈائریکٹ الیکشن سے کون آئے گا، ریزرو سیٹس کون ہوں گی۔ نمبر 1 یہ کہ قومی اسمبلی میں گلگت بلتستان کی نمائندگی ہوگی، سینٹ میں ہوگی، اور اسی طرح پاکستان کی ڈفرنٹ جو این ایف سی وارڈ آئے گا اس کا حصہ بنیں گے، وہ اس سب کمیٹیوں میں ہمارے گلگت کے بھائی ہوں گے، اور ان کا کیا ریشو رکھا جائے گا، کیا تناسب رکھا جائے گا، الیکشن کمیشن کے لیے کیا ہوگا، عدالتی نظام وہاں کیا ہوگا، تو وہ تمام کا تمام، اور پھر انٹرنیشنل لا کو آپ نے دیکھنا ہے، کیونکہ کشمیر کوز کسی صورت میں آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا۔ بالکل ٹھیک، اور وہ ہمارے بھائی بھی، جی بی والے بھی یہی کہتے ہیں، لیکن اس کو اس پیرائے سے نکال کے لے کے جانا، اور وہ ڈرافٹ اس پیرائے میں بنا۔ یہ ڈیمانڈ بھی تو گلگت بلتستان سے آئی ہے نا؟ جی ہاں، ایسے ٹھیک ہے، ایسے۔ اب اس کے بعد جب اس طرف سے ڈیمانڈ آ گئی، جی، تو اب یہ قومی اسمبلی میں بل آئے گا، جی ہاں، یہ سمپل میجورٹی سے کیا جائے گا یا 2/3 میجورٹی سے کیا جائے گا؟ 2/3 سے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے نا جی، اور اس میں اگین یہ وہ چیز نہیں ہے جس میں سیاست نہیں کرنی چاہیے ہماری اپوزیشن کو، اور اگر وہ سیاست اس میں بھی کریں گی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، کہ وہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح ایسے بنیادی معاملات کو جو کہ اتنے ہائی پبلک انٹرسٹ کے ہیں، اس میں بھی سیاست نہ شروع ہو جائے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ قومی اسمبلی میں یہ کیا تجویز کہ ڈائریکٹ سیٹیں ہوں گی، ڈائریکٹ الیکشن ہوگا، گلگت بلتستان سے قومی اسمبلی کی نشستیں ہوں گی ان کے لیے؟ چلیے میں اتنا بتاتا ہوں کہ ہماری اس میں سجیشن یہ ہے کہ جی ہاں ڈائریکٹ
الیکشن بھی ہوگا اور کچھ ریزرو سیٹیں بھی ہونی چاہیے. ایک کسی عورت پروپورشنیٹلی ہوگا نا. خواتین کو لینا جیسے ہے, باقی ہے خواتین کو لینا ہے یا مولوی حضرات کو لینا ہے, کوئی ٹیکنوکریٹ لینے, کیا کرنا ہے. تو وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اس پہ اب سیر حاصل ڈسکشن تھوڑا سا رہتا ہے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ. اسٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ جی بی والے ہیں, مین اسٹیک ہولڈرز کے جی بی والے ہیں. اس کے بعد جو گورنمنٹ ہے, اور ہم تو کوشش یہ کریں گے کہ اپوزیشن کے ساتھ بھی ہم اس کو ٹیبل پہ ڈسکس کریں تاکہ یہ کنسنسس سے آئے. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا سینٹ میں بھی پھر اسی طریقے سے جیسے باقی صوبوں میں آتے ہیں اسی طریقے سے گلگت بلتستان کی اسمبلی اپنے سینیٹرز بھیجے گی, کیونکہ گلگت بلتستان میں تو ایک صوبائی اسمبلی ہے اور ہوگی. جی ہاں. تو وہ ہمارا سجیشن یہی ہے کہ جو طریقہ دوسرے پروونسز کے لیے مروج ہے وہ یہاں بھی ہو, اسی طرح انڈائریکٹ الیکشنز ہو, وہ سارا پورا پیکیج ہے. اچھا سر, دوسرا یہ کہ ہم نے اس کو صوبے کا درجہ بھی دینا ہے جی, اور پروویژنل عبوری صوبہ بنانا ہے اس کو, اور اقوام متحدہ کی جو ان کے حساب سے تو اس کو ہم کیسے ایڈجسٹ کر رہے ہیں؟ اس کے کوئی نیچے کلاز لگا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ جی, کلازز لگے ہوئے ہیں اور وہ بھرپور کلازز لگے ہوئے ہیں. کچھ دوسری ایڈجسٹمنٹس ہیں وہ میں تھوڑا سا اگر ابھی نہ بتاؤں, اور لیکن اس کو ایک بہت زیادہ باریکی سے دیکھ کے کیا گیا ہے تاکہ پہلی چیز یہ ہے کہ کشمیر کاز ہمارا جو ہے وہ کسی بھی صورت میں کمپرومائز نہ ہو. ایک اور بات بتا دیں کہ جیسا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر, یہ دونوں سیپریٹ ایشو ہیں اقوام متحدہ کے اکارڈنگ, یہ ذرا بتا دیں. میں بتاؤں, بڑا انٹرسٹنگ ہے. جو یہ جی بی اور اے جے کے ہیں فار دا پرپزز آف دا کشمیر کاز, یہ ٹیریٹری تو ایک ہے, یہ ٹیکنیکلی پارٹ آف پاکستان نہیں ہے, لیکن یونائٹڈ نیشنز کی ہی ریزولوشنز تھیں کہ جو فار دا ٹائم بینگ پاکستان کے ایڈمنسٹریشن میں ایریا آئے گا, جو انڈیا کی ٹیریٹری میں ایریا آئے گا, تو دونوں ممالک اپنے اپنے ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹس کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا اے جے کے لیے ایک ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ ہے جس میں اے جے کے کا اپنا ایک عبوری کانسٹیٹیوشن تھا اور اب ایک کانسٹیٹیوشن ہے, اور یہاں پہ جی بی آرڈرز کے تحت یہ چلتا رہا اور اب اس کو ایک پروویژنل کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ملنے جا رہا ہے. تو یہ سارا کا سارا ان یونائٹڈ نیشنز کے جو ریزولوشنز ہیں اس کے حساب سے ہے. اس کے برعکس انڈیا نے کیا کیا, انڈیا نے تو اینیکس کر لیا, انڈیا نے تو پارٹ بنا لیا نا, پارٹ بنا لیا, اور وہاں کی اسمبلی بھی اس وقت موجود نہیں تھی. پلس بالکل صحیح پوائنٹ ہے, اور گورنر تھا وہ بھی فیڈرل کا نمائندہ تھا, اس سے انہوں نے کاغذی کارروائی مکمل کی, اسی وجہ سے انڈین سپریم کورٹ میں یہ معاملہ پینڈنگ ہے. اور جو مقبوضہ کشمیر کی ایون دلی نواز لیڈرشپ ہے وہ بھی اس کو نہیں مان رہی, اور اس وقت وہ بارگیننگ کرنے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں. مور دین دیٹ یہ جو انڈیا نے 5 اگست 2019 کو کیا, تو یہ وائلیشن ہے یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کا, جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ پرماننسی اس طرح نہیں کریں گے, وہ صرف ایک لوز ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ ہے, آپ کر لیں. انہوں نے تو اس کو ایز پارٹ آف دیئر کنٹری بنا لیا, وچ از وائلیٹو, جو کہ پیور وائلیشن ہے, جو کہ یونائٹڈ نیشنز کو اس پہ ایک بھرپور سمجھیے سحر حاصل ایک سینکشن لگانا چاہیے انڈیا کے خلاف, اور باقاعدہ اس پہ انڈیا کو اس کو ریورس کرنا چاہیے ان ویو آف دا سینکشن. بہرحال یہ جو لیگل پوزیشن تو یہ ہے بڑی سمپل. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے سر اپوزیشن کو کب آپ آن بورڈ لیں گے؟ آج سمجھیے کہ جب پی ایم نے مجھے کہہ دیا کہ اب سی ایم جی بی سے بھی شیئر کریں, کشمیر کے ہمارے منسٹر ہیں وہ علی امین گنڈا پور, ان سے بھی شیئر کریں, اور اسٹیک ہولڈر سے بھی ڈسکشن کریں. تو اب یہ ان سے ڈسکشن جب ایک دفعہ ہو جائے گی, پھر دوبارہ پی ایم کے ساتھ بیٹھ کے پھر اس کو فائنل یہ کرنا ہے کہ اب یہ ہم نے اس کا پراپر ڈرافٹ میڈیا میں کب ریلیز کرنا ہے, اپوزیشن سے کب اس سے ڈسکشن کرنا ہے. تو یہ میرے خیال میں سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے اس کو. بالکل ٹھیک ہے. چوہے صاحب, آپ کے دوست عاصم سلیم باجوہ صاحب نے استعفیٰ دے دیا اپنے عہدے سے, تو آج کیبنٹ میں پتہ تھا
نہیں کوئی ڈسکشن نہیں. یہ ابھی انہوں نے بھیج دیا, ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ میں اپنے عہدے سے منصب سے مستعفی ہو رہا ہوں. وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا, باقی ساری گورنمنٹ کا شکریہ ادا کیا. خالد منصور صاحب جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی تھے ان کو فوری طور پہ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین مقرر کیے گئے. اچھا نہیں, یہ ریفارم تو ٹھیک ہے, گلگت بلتستان کو اسٹیٹس دینا صوبے کا وہ بھی ٹھیک ہے, اور باقی جو ان کو امپاورمنٹ کرنا ہے ایگریڈ. اور اب یہ مجھے بتائیں کہ فروغ نسیم جیسا ایک بہادر اور ایک بڑا زبردست عالم پاکستان کے قانون اور آئین کا, اور میں سمجھتا ہوں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں ابھی آپ کیا کہنے والے ہیں جی, وہ ایک یعنی آپ مجھے بتائیں کہ جو پرماننٹ صوبے ہیں ان کے ساتھ ایک پروویژنل صوبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤ کین اٹ بیکم پارٹ آف اے کانسٹیٹیوشن اینڈ اسمبلی؟ جی سر, دیکھیں اسی لیے ہم اس کو ایک پروویژنل سٹیٹس دے رہے ہیں. اس سے پہلے جی بی آرڈر تھا اور جی بی آرڈر سے معاملات چل رہے تھے, لیکن وہاں کی جو آواز ہے, وہاں کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہمیں آرڈر سے گورن نہیں ہونا, ہمیں آرڈر سے گورن نہیں ہونا, ہمیں تو گورن ہونا ہے, اس طرح گورن ہونا ہے کہ ہم پاکستان سے الگ نہ ہو. ایک سر بریک پہ جانا ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.